اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق آل عمران سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں، تو تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو لوگ آن لائن سنتے ہیں اور جو لوگ ویسے سنتے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جو 10 منٹ ہیں یا 15 منٹ ہیں اس کا اہتمام کیا کریں۔ جب آپ لوگ فارمیلٹی نہیں پوری کیا کریں، اہتمام کریں گے، جب آپ لوگ اس چیز کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یا تو قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا قرآن سکھانے والے بن جائیں، تو آپ لوگ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین میری امت کا شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک ہوتا ہے سیکھنا فارمیلٹی کے ساتھ، وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ باقاعدہ طور پہ سیکھنے والا وہی ہوتا ہے جو سیکھنے کا اہتمام کرتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ مثلا آپ لوگ وضو کرتے ہیں، باقاعدہ ٹائم ہو جائے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس کا اہتمام جتنا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب دے گا۔ تو اس چیز کا آپ لوگ سارے جو ہیں اس کا اہتمام کیا کریں۔ جو لوگ نہیں سن پا رہے، بس 2-3 لفظ سن لیتے ہیں، مکمل درس نہیں سنتے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی، 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، تو 24 گھنٹے میں ہم گھنٹہ نہیں مانگتے، ہم صرف 10 سے 15 منٹ مانگتے ہیں، وہ اللہ کے لیے دے دیں صرف، اللہ تعالیٰ آپ کے 24 گھنٹوں میں برکت ڈال دے گا۔ 24 گھنٹے جو ہیں وہ سکون والے ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں یہ جو انتہائی اہم یہ وقت ہوگا جو آپ دے رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو الف لام میم، ان کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، تفاسیر میں اس کا معنی نہیں لکھا گیا۔ بعض لوگ اپنی طرف سے کئی ایک باتیں کرتے ہیں، دیکھیں تکا لگانا ہو تو انسان کہہ سکتا ہے جی الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ، میم سے محمد رسول اللہ۔ لیکن ہم لوگ تفسیر کرتے ہوئے پابند ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے جو تفسیر کی، سلف و صالحین نے جو تفسیر کی، ہم وہی تفسیر کرنے کے پابند ہیں۔ تو جو تفسیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بالمعصور ہوتی ہے، ایک بالرائے ہوتی ہے۔ جو تفسیر بالرائے ہوتی ہے وہ تفسیر اپنی رائے سے کرنی ہوتی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو تفسیر بالمعصور جو احادیث سے تفسیر کی جائے، جو صحابہ کرام نے کی ہے، جو مفسرین جو گزرے ہیں انہوں نے تفسیر کی ہے، اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر تفسیر بالمعصور ہی کی جائے۔ تو تفسیر بالمعصور میں الف لام میم کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم جو ہیں یہ 3 حرف ہیں، ایک نہیں ہے، 3 ہیں۔ جو یہ الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کون ہے؟ لا الہ الا، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی بھی رب، صرف اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ مگر صرف اللہ۔ الا هو الحی القیوم، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ شروع والی نہ آخر والی، ہم سب کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ یہ ہے، اس میں چونکے چناچے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو فلسفے کو بھی اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اور عقل کو بھی اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے، تو اللہ کی بھی تو کوئی ابتدا ہوگی۔ تو اس مسئلے میں، ان معاملات میں عقل کا جو استعمال ہے وہ نہیں کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے عزیز سامعین، ہم غلام ہیں،
اور بھائی نوکر کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ مالک نے کہہ دیا سائیکل صاف کرو تو کرو، مالک نے کہہ دیا نہیں کرنی تو وہ کہے نہیں جی نہیں آپ نے کل کہا تھا کرو، میں نے کر کے چھوڑنی ہے۔ ہم غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو کافی بچت ہو سکتی ہے۔ نزل علیک الکتاب، نازل کیا آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنیں گے، آئیں گے، لیکن ان لوگوں نے یہ چیزیں کاٹ دی تھیں۔ آج ایک 16ویں صدی میں ایک جو انجیل ہے وہ دریافت ہوئی ہے، انجیل برناباس۔ برناباس جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے جو انجیل لکھی ہے نا وہ آج بھی موجود ہے، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، میرے پاس لیپ ٹاپ میں موجود ہے وہ کتاب۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے بعد نبی آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، اور اس انجیل میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ بندگی صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ رب نہ مانو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، من قبل، اس سے پہلے ہدن للناس، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، پہلے تورات اور انجیل تھی، اب اللہ تعالیٰ نے وانزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کر دیا، یعنی معجزہ، فرق کر دینے والی، یعنی قرآن مجید۔ فرقان سے مراد قرآن مجید۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے بچا لے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، لا یخفی علیہ شیء، جس پہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا تعارف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرما دے، ہمیں قرآن کی آیات کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔